بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اب خداوند عالم مخاطب ہیں مومنین سے، فرماتے ہیں کہ آپ لوگ نکاح کراؤ، نکاح خود سے نہیں کرو بلکہ معاشرے کے جو بڑے لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان سے مخاطب ہے خداوند عالم۔ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، آپ لوگ نکاح کراؤ، ایاما ان مردوں کی جن کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، یا ان خواتین کی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، منکم آپ میں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو مجرد ہے ان کی نکاح کراؤ۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور وہ صالح پاک دامن مومنین جو آپ کے غلام ہیں، من عبادکم آپ کے غلام ہیں، و امائکم جو آپ کے کنیز ہیں، ان کی بھی شادی کراؤ۔ یہ بہت اہم یعنی عمل ہے، شادی کرانا بہت اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 چیزوں کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے، اتنا اجر ہے۔ ان میں سے ایک ہے ایک مومن اور ایک مومنہ کی شادی کرانا۔ کہیں پہ جاؤ کہ آپ جا کے کیا ہے کسی مومن کو تشویق کرو، یا شادی کرو، ابھی جوان ہو گئے، یہ وہ ہے، اور کسی خاتون کی کیا ہے رشتے میں جا کے رشتہ جو ہے نا وہاں پہ مانگو اور ان کی شادی میں کردار ادا کرو، اس کو بہت اجر و ثواب، اتنا ثواب ہے کہ فرشتے نہیں کر سکتے، خداوند اپنی طرف سے ان کا اجر و ثواب دیتے۔ اب ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نکاح کرو کا، شادی کرو کا، فوراً ذہن میں کیا آتا ہے یا کیا کھائیں گے، ابھی تک نوکری نہیں کر رہے، ابھی تک تو یہ پڑھ رہے ہیں، کیا کھائیں گے۔ یہ جواب، اس سوال کا جواب خدا خود سے دے رہا ہے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ جوان لڑکا اور وہ خاتون فقیر ہو تو یغنیہم اللہ من فضلہ، خداوند عالم اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا انہیں، فضل خدا سے وہ بے نیاز ہوں گے جب شادی کریں گے، جب نکاح کریں گے تو خداوند عالم ان کو بے نیاز کرے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور خداوند عالم واسع ہے، خداوند عالم کے پاس بہت زیادہ مال اور جائیداد اور بہت زیادہ کیا ہے، خداوند عالم کے پاس امکانات ہیں، علیم اور جانتا ہے کہ کس کس کو دینا ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ کوئی شخص اس وجہ سے شادی نہیں کرتا ہے کہ یار میں کل کیا کھلاؤں، کہاں پہ رکھوں، تو یہ خدا سے بدگمان ہے۔ خدا کہہ رہے کہ میں اپنے فضل سے اس کو آباد کروں گا، اس کو بے نیاز کروں گا، ادھر سے وہ ڈر رہے کہ میں کیا کھلاؤں گا۔ اور جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کی بہت مذمت ہوئی ہے، حدیث میں بہت سخت مذمت ہوئی، جن کے پاس امکانات ہیں اس کے باوجود شادی نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ شرار امت العذوبہ، پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ میرے امت کے شریر ترین لوگ، بدبخت ترین لوگ جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں، غیر شادی شدہ لوگ۔ اور اسی طرح شادی کرنے والا شخص جو نکاح کیا جس نے، ان کی 2 رکعت نماز، جس نے شادی نہیں کی اس کے 70 رکعت نماز کے برابر ہے یہ ثواب۔ اب اس کے باوجود مثلاً بعض بندوں کے پاس امکانات نہیں ہیں، اس وقت ہمارے پاس، آپ کے پاس امکانات نہیں ہیں، وطن سے دور ہیں، اب پڑھ رہے ہیں، کیا کریں گے، ہم نکاح تو نہیں کر سکتے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور کیا کریں، یستعفف، عفت کو اختیار کریں، پاک دامنی کو اختیار کریں، الذین وہ لوگ، لا یجدون نکاح، جو نکاح کرنے کے امکانات نہیں رکھتے ہیں۔ اب وہ نکاح کرنے کے گنجائش نہیں، ان کے پاس امکانات نہیں ہے، تو گناہ نہیں کریں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنے آپ کو عفیف رکھیں، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ خداوند عالم اپنے فضل سے بے نیاز کرے گا۔ پھر جب شادی کرو گے تو پھر اپنے جو شہوت نفسانی اس کو حلال طریقے سے پورا کرو گے۔ اب دیکھو خداوند عالم نے سورہ نور میں بہت ترتیب سے بیان کیا، شروع میں زنا کا حد جاری بتا دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد اور زناکار خاتون کے اوپر 100 کوڑے لگاؤ۔ اس کے بعد پھر جو پاک دامن خواتین کے اوپر بے فدی کا تہمت لگاتے ہیں، قذف، اس کے حد بتایا کہ 80 کوڑے، والذین یرمون المحصنات، ان کے اوپر 80 کوڑے لگاؤ۔ پھر کہا کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو جاؤ۔ اب ان سارے کاموں سے، زنا اور قذف سے بچنے کا راستہ خداوند عالم بیان کر رہے کہ نکاح ہے، نکاح کرو گے زنا سے بچو گے، کسی کے اوپر بے جا تہمتیں لگانے سے بچ جاؤ گے، محفوظ ہو گے، معاشرہ آباد ہوگا۔ والذین، اور وہ لوگ، یبتغون الکتاب، یہ غلاموں کے لیے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے اور یہ غلام آزاد ہونا چاہتے تھے،
تو خداوند فرماتے ہیں یبتغون، جو چاہتے ہیں کتابہ، اپنے مولا کے ساتھ کتابت کرنا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے تھے قرارداد دیکھو ہم آپ کو کچھ پیسے محنت مزدوری کر کے لا کے دیں گے، آپ ہمیں آزاد کرو. ایسا کہیں مما، ان میں سے ملکت ایمانکم، جو آپ کے غلام ہیں وہ آپ سے کتابت چاہتے ہیں، آپ سے آزاد ہونے کے لیے قرارداد چاہتے ہیں، تو فکاتبوہم، آپ ان کے ساتھ قرارداد لکھ دیں، ان کو آزاد کرنے کی قرارداد لکھ دیں. ان علمتم فیہم خیرا، اگر آپ جانتے ہیں کہ ان میں وہ طاقت و توانائی کہ وہ محنت کر کے پیسے لائیں، اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے آپ لکھ دیں، قرارداد لکھ دیں اور وہ آزاد ہو جائیں اور ان کے اوپر سختی نہیں کرے. خداوند فرماتے ہیں وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان غلاموں کو اس مال سے عطا کرو جو خداوند عالم نے آپ کو دیا ہے. مال خدا کا ہے، دنیا میں آپ کو دیا ہے، تو خدا نے آپ کے تو ہاتھ میں امانت ہے، آپ ان سے کچھ اپنے غلاموں کو دے دو، کچھ وہ محنت کر کے پیسے لائیں گے، اپنی قیمت ادا کر کے آزاد ہو جائیں. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور آپ لوگ مجبور مت کریں فتیاتکم، اپنی کنیزوں کو علی البغاء، زنا پہ مجبور مت کریں. اس زمانے میں کیا کر رہے تھے؟ بہت سارے کنیزوں خریدتے تھے اور ان کو نعوذ باللہ زنا پہ مجبور کرتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے. خداوند نے اسلام کے احکام جاری ہونے کے بعد منع کیا ان کو اس طرح کے کام نہیں کریں. ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی تو آپ کبھی ان کو چاہے مجبور نہیں کریں زنا کے لیے. لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، دنیا کی کچھ مال اور جائیداد حاصل کرنے کے لیے ان کو زنا پہ مجبور مت کریں. اگر اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا؟ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو بھی ان کو مجبور کرے گا، خواتین کو جو کنیز ہیں ان کو نعوذ باللہ گناہ پہ مجبور کرے گا اور ان سے پیسے لے گا، تو فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک خداوند مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، اس زبردستی اور جبر کے بعد، اگر یہ خواتین مجبور تھے، یہ گناہ کرنا نہیں چاہتے تھے، زبردستی ان کو گناہ پہ لے گیا، تو خدا ان کے لیے غفور الرحیم ہے. لیکن جنہوں نے مجبور کیا ان کے اوپر سزا ہوگا، سختی ان کے اوپر ہوگی، عذاب ان کے اوپر ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، خداوند فرماتے بے شک ہم نے نازل کیا آپ لوگوں کے اوپر آیات، اپنے آیات کو مبینات، جو روشن ہے، واضح آیات کو ہم نے، دیکھیں سورہ نور میں کس انداز میں خداوند عالم نے بیان کیا، عزت و احترام کے ساتھ ادب بیان کیا کہ کسی کے اوپر تہمت نہیں لگائے، اور کل آپ کے ہاتھ اور پاؤں آپ کی گواہی دینے والے ہیں آپ کے اعمال کے، واضح طور پہ بیان کیا. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور خداوند عالم نے مثالیں دی ان لوگوں کی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں. قوم نوح کی مثال دی، کیسے برباد کیا خداوند عالم نے، قوم لوط کو کیسے تباہ و برباد کیا، قوم عاد و ثمود کو کیسے تباہ کیا. اس قرآن میں خداوند عالم نے بیان کی کہ آپ ان سے درس لیں اور گناہ سے بچ جائیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اسی قرآن میں خداوند عالم نے متقی لوگوں کو نصیحت کیا، موعظہ یعنی نصیحت کیا کہ آپ لوگ اسی دنیا میں آخرت کو آباد کریں، آخرت کو بنائیں. اب آئے نور، یہ بہت عظیم آیا ہے، اس کے بہت یعنی برکات ہیں، نماز کے بعد پڑھنے کی بہت برکات، ہر وقت ان آیت کے تلاوت کرنے کی برکات ہے. اللہ نور السماوات والارض، خداوند عالم زمین و آسمان کا نور ہے. اس سے مراد یعنی کیا ہے؟ خداوند عالم نے زمین و آسمان کو روشن کیا ہے، خداوند عالم نے زمین و آسمان کی ہدایت کی ہے. مثل نور ہی، خداوند عالم کے نور کی مثال کمشکات، اس چراغدان کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس کے اندر کیا ہے؟ چراغ ہے، روشنی ہے. ایک مثال سے خداوند عالم اپنی ہدایت کو بیان کر رہا ہے، اپنے نور کو بیان کر رہا ہے. المصباح فی زجاجہ، پھر وہ جو نور ہے، جو چراغ ہے، وہ شیشے کے اندر بند ہے. زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں، شیشے کے اندر بند ہے. شیشہ کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دریہ، وہ شیشہ جو ہے وہ چمکتے ستارے کی طرح ہے، ایک چمکتے اور دمکتے ستارے کی طرح ہے. یوقد من شجرۃ مبارکہ، نزدیک ہے کہ وہ چراغ جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ روشن ہو جائے. شجر مبارکہ سے، پاک و طاہر شجر سے، پاک و طاہر درخت سے. وہ درخت کس چیز کا ہے؟ زیتون کا درخت ہے، اس سے روشن ہو رہا ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ زیتون کا درخت نہ شرقی ہے، نہ مشرق کی طرف، نہ مغرب کی طرف، بلکہ وسط زمین سے اگا ہے. ایک مثال سے خدا سمجھا رہا ہے کہ خدا کا نور کیسا ہے. یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نزدیک ہے کہ
اس درخت کے کیا ہے تیل سے روشن ہو جائے. روشنی جو ہے نا اس درخت کے تیل سے جلانے سے پہلے ہی روشن ہو جائے. اتنا صاف و شفاف جو ہے تیل اسی زیتون سے آپ کے لیے مہیا ہو رہا ہے. وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ. ابھی تک آگ اس تک نزدیک نہیں ہوا ہے. آگ نزدیک ہوتے ہی یہ روشن ہو رہا ہے, ہونے سے پہلے ہی روشن ہو رہا ہے. ایسا پاک و صاف و شفاف تیل اسی درخت زیتون سے آپ کے لیے مہیا ہو رہا ہے. نور خدا کیسے ہے؟ نور علی نور. نور کے اوپر نور ہے. خداوند عالم کی طرف جو بھی آئے گا ایمان میں کے دائرے میں آئے گا وہ نور علی نور ہے, وہ نورانی ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء. خداوند عالم اپنے نور کی طرف ہدایت کرتے ہیں جسے چاہے. اب یہ کوئی مثال جیسے دی ہے, مثال پہ علماء جو ہے نا تطبیق کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ کمشکات ان سے مراد پیغمبر خدا ہے. فیہا مصباح, یعنی چراغدان کے اندر جو ہے نا, چراغدان کے اندر جو چراغ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام لا شرقی تھے ولا غربیہ. نہ ابراہیم یہودی تھا شرقی ولا غربیہ, نہ وہ عیسائی تھا, بلکہ وہ ولیکن کان حنیفا مسلمان. اور ابراہیم سے ہی پیغمبر خدا دنیا میں آئے. اسی طرح تفسیر کیا. بعد نے کہا کہ مثال نور ہی خداوند عالم کی نور سے مثال, نور کے مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے دنیا جو ہے نا روشن ہوا ہے. زمین جو ہے وہ زمین و آسمان روشن ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کمشکات ان سے مراد, چراغدان سے مراد ہم اہل بیت ہیں. فیہا مصباح, اس چراغدان کے اندر جو روشنی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں کیا گیا یہدی اللہ لنورہ من یشاء سے مراد خدا جسے چاہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر رہے ہیں. وہ مراد خدا جسے چاہے اب ہماری ولایت کی طرف ہدایت کر رہے ہیں. ہماری ولایت کی ولایت ہے ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف, جسے چاہے خداوند تعالیٰ ہدایت کر رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور خداوند تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. خداوند تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے, ہر چیز کے بارے میں خداوند تعالیٰ علیم ہے. اب یہ چراغ کہاں پہ, یہ نور خدا کہاں پہ روشن ہے؟ خداوند تعالیٰ فرماتے فی بیوت, کچھ گھروں میں یعنی نور خدا روشن ہے. کچھ گھروں میں ہے یہ نور خدا. وہ گھر کہاں پہ ہے؟ پیغمبر خدا نے بتایا کہ مساجد ہیں اور انبیاء کے گھر ہیں. اس وقت ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے یہ گھر بھی ہے. پیغمبر خدا نے کہا ہاں, ان میں تمام گھروں میں افضل ترین گھر یہ ہے جس میں نور خدا ہے. اسی لیے پیغمبر خدا 9 مہینے تک آگے اسی دروازے پہ آگے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہنے کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت کریں کہ ایسا گھر ہے جس پہ دروازے پہ پیغمبر خدا 9 مہینے تک لگاتار آتے ہیں اور السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فی بیوت, یہ چراغ یہ نور خدا ان گھروں میں ہے. اذن اللہ ان ترفع, جس کے بارے میں خدا نے حکم دیا ہے کہ اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند رکھے, ان کے مقام و مرتبے کو بلند رکھے. وَيُذْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ, اور ان گھروں میں خداوند عالم کے ذکر ہوتا ہے صبح و شام. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ, اور صبح و شام خدا کی تسبیح ہوتی ہے انہی گھروں میں. صبح و شام تسبیح خدا ہو رہے ہیں. تسبیح مراد صبح و شام نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ذکر خدا کرتے رہتے ہیں اسی گھر میں جو خداوند عالم نے ان کو بلند رکھنے کا حکم دیا ہے. میں خدا علیہ السلام کے حرم میں دیکھیں, حضرت معصومہ کے حرم میں دیکھیں ذکر خدا کتنا ہوتا ہے. صبح و شام لوگ آتے ہیں, کوئی زیارت پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی جو ہے نا وہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے. یہ ذکر خدا ہو رہا ہے. یہ گھر جو ہے نا خداوند عالم نے حکم دیا ان کا احترام ہو, یہ گھر جو ہے نا بلند ہو. خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہمیں ان عظیم گھروں کی احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.